نے ارشاد فرمایا، 6 آدمیوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، میری امت پر جبر و جور سے مسلط ہونے والا، تاکہ جنہیں اللہ نے عزت مند قرار دیا ہے انہیں وہ ذلیل کر ڈالے، اور جنہیں اللہ نے ذلیل ٹھہرایا انہیں معزز بنائے۔ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا، میری عزت کو اللہ نے جو حرمت عطا فرمائی اسے پامال کرنے والا، سنت کو معمولی اور غیر ضروری سمجھ کر ترک کرنے والا۔ اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث معیار بخاری کے مطابق صحیح ہے، اور اس کے علاوہ امام حاکم نے کئی سندوں سے ابو نعیم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلے میں 70,000 قتل کیے، اور میں حسین بن علی کے خون کے بدلے میں 70,000 قتل کروں گا۔ حضرت یحییٰ کے قتل حق نہ حق کے بعد بنی اسرائیل میں فتنہ پھوٹ پڑا، جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے ناحق قتل کے بعد سے اب تک ہزاروں لوگ اسی حوالے سے قتل ہو چکے ہیں، اور خدا جانے مزید کتنے ہوں گے۔ اس خون ریزی کا وبال ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جنہوں نے اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے ناحق قتل کیا۔ یوں تو ہر قتل ناحق سنگین جرم ہے، لیکن پیغمبر کا قتل سنگین جرم ہوتا ہے۔ حاکم نے اس بات کو بھی صحیح قرار، امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے وہ سب دنیا ہی میں خدائی انتقام کی لپیٹ میں آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو قتل ہو گئے، کچھ لوگ بینائی سے محروم ہو گئے، کچھ کے چہرے سیاہ پڑ گئے، اور کچھ تھوڑی ہی مدت میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قاتلین حسین سے خدائی انتقام کے بارے میں جو روایات وارد ہیں وہ اکثر صحیح ہیں، اور جو لوگ اس قتل ناحق میں شریک رہے ان میں سے شاید ہی کوئی دنیوی زندگی میں آفت اور مصیبت سے بچا ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دنیا ہی میں کسی خوفناک مرض میں ضرور مبتلا ہوا، اور اکثر تو لوگ پاگل ہو گئے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ بندر کی فطرت میں خصنت و نات، مکر و فریب، ہیلہ سازی، شہوت پرستی ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنی اسرائیل کو یوم سبت کے بارے میں ہیلہ سازی کی سزا یہ دی